الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 31ویں سورت سورہ الکوثر جو مکہ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور مکہ میں اس کا زمانہ یوں سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ بھرپور انداز سے چل رہی تھی، اس زمانے کے اندر جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو عنوان میں نے بنایا ہے یا موضوع بنایا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث حوض کوثر۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کی ادائیگی میں مصروف تھے مکہ کے اندر۔ ایک بڑا کام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے پیغمبر بنا کر جو ہے وہ بھیجا تھا۔ اس کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ لیں کہ بھرپور طریقے سے، یا جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ اس ذمہ داری کا تعلق چونکہ معاشرے کے ساتھ تھا، ایک فرد کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ بات بھی میں اسی موقع کے اوپر واضح کر دوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہے۔ دین کا تعلق ایک فرد کے ساتھ بھی ہے اور دین کا تعلق ایک معاشرے کے ساتھ بھی ہے۔ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک معاشرہ بھی دین کے تابع نہ آ جائے، اسی طریقے سے جیسے ایک فرد دین کے تابع آتا ہے۔ اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنا بڑا معاشرہ ہے پھر اتنے ہی زیادہ لوگ چاہیے، یعنی اسی ریشو سے چاہیے اس معاشرے کی اصلاح کرنے والے بھی۔ ظاہر بات ہے اگر چند لوگ ہیں تو چند لوگوں کی اصلاح ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بندے جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی جائے گی ایسے ہی پھر اس معاشرے کی اصلاح کرنا ایک بندے کے کام بس کا کام نہیں رہتا، اس میں افراد چاہیے۔ اور افراد جب تک ایک دائی جو ہے وہ اپنا مقصد، اپنا مشن لوگوں کو نہیں بتائے گا، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرے گا، تو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہی وہ عمل ہے جس کو قرآن کریم کے اندر جب وہ دعوت و تبلیغ کہا گیا ہے کہ اللہ کی منشا جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا، تاکہ لوگ پھر اللہ کی منشا کا جو تقاضا بنتا ہے اس تقاضے کی
کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ حصہ لیں، اپنا کردار ادا کریں، ایک جماعت کی شکل کے اندر مل جل کر ایک کردار ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ معاشرہ بنتا ہی مل جل کر ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تو اصلاح معاشرے کی جب کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جتنا بڑا معاشرہ ہے اتنی اسی نسبت سے لوگ ہوں گے جو مل جل کر اس کی اصلاح بھی جو ہے وہ کریں گے۔ مکے کے جو لوگ تھے ان کو بڑی تکلیف تھی، اس لیے کہ یہ جو مقصد تھا یا یہ جو مشن تھا یہ معاشرے کی تبدیلی کا تھا، فرد کی تبدیلی بھی تھی اور معاشرے کی تبدیلی بھی تھی۔ فرد کی تبدیلی سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایک معاشرہ جو ہے تبدیل ہو رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ہو اس معاشرے میں لوگوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے کچھ نظریات بھی ہوتے ہیں، اور انہی نظریات کی بنیاد کے اوپر کوئی معاشرہ جو وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو جب وہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہو تو جن کے نظریات کے مطابق وہ معاشرہ ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا جن کے مفادات اس معاشرتی نظام، آپ اسے معاشرتی نظام بھی کہہ لیں، اسے معاشی نظام بھی کہہ لیں، اسے سیاسی نظام بھی کہہ لیں، جن کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں تبدیلی نہیں چاہتے اور وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں پیدا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی سطح کے اوپر بھی پریشان کیا گیا، اور آپ کو قبیلے کی سطح پر بھی اس معاشرے کی طرف سے جو ہے وہ جو ظلم ستم تھا اس کا سامنا کرنا پڑا۔ شعب بنی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان جو ہے وہ رہا ہے نا، یہ پورا بنی ہاشم خاندان جو ہے یہ سارا جو ہے وہ شعب بنی طالب کے اندر جو ہے وہ رہا، 3 سال تک رہا ہے۔ اور پھر یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پھر ہجرت بھی کرنی پڑی ہے۔ بہرحال یہ جو رکاوٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی تھی، اور ڈالنے والے جب بالکل مایوس ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو وہ بہت گھٹیا حرکتوں کے اوپر اتر آئے۔ گھٹیا تو خیر یہ بھی تھی جو وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ کمینے پن کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا، یہاں تک بھی جو ہے وہ پھر وہ اتر آئے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے اولاد بھی عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ لیکن 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن میں سے ایک کا نام جو ہے وہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور دوسرے کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو عبداللہ ہے نا، ان کو طیب و طاہر کا لقب بھی دیا گیا، طیب و طاہر۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے کہا 4 بیٹے تھے۔ مثلا یہ ہے کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہ طیب و طاہر جو تھا وہ لقب تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن بہرحال وہ بعض جگہ، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کسی جگہ چار بھی شاید پڑھ لیں تو وہ چار اس طرح وہ ہو جاتی ہے نا غلطی. آپ ایک ہی آدمی کو دو نام ہوتے ہیں تو بعض اوقات پھر چونکہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے نا، چھوٹی عمر میں، بڑے نہیں ہوئے، تو اب بعد والے جو ہیں پھر ان کو اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ دو تھے یا تین تھے یا ایک تھا. اس طرح کا مسئلہ بعد میں پھر بن جاتا ہے. اگر تو وہ بڑی لمبی عمر ان کی ہوتی تو پھر تو وہ یہ بات واضح ہوتی. بہرحال اب مکے والے جو تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے بڑے پریشان تھے، اس پروگرام سے بڑے پریشان تھے. وہ روکنے کی کوشش تو وہ کرتے رہے پر روک نہیں سکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس پروگرام کی دعوت جو ہے اس سے رک جائیں. یہ نہ ہو سکا. قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ برداشت کریں، صبر کریں اور اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھیں. اب جس طرح ایک انسان جو ہے وہ جب اس کی سوچ پست ہو تو پھر وہ اس طرح کی سوچ بھی سوچ لیتا ہے. وہ ناکام لوگ، مایوس لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے مایوس ہو گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکاوٹوں کی وجہ سے روک نہیں پا رہے تھے اور اپنے کام کو بے شک اس کی رفتار جو ہے وہ آہستہ تھی آگے بڑھا رہے تھے. اسی اثناء کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہوئے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، مکہ میں ہی فوت ہو گئے. تو پہلے ایک فوت ہو گیا، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا. یہ جو بات تھی یہ پھر قریش مکہ جو ہیں یا مشرکین مکہ جو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے بہت زیادہ جو ہے وہ زچ تھے یا پریشان تھے، تو انہوں نے اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، یا اس طرح کی بات بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہنے لگ گئے کہ کوئی بات نہیں، کتنی دیر یہ دعوت کتنی دیر چلے گی، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کتنی دیر چلے گی. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو جب وحی کا نزول ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال تھی. اب آپ سمجھ لیں کہ 5-7 سال اگر اور اس کے اندر جو ہے وہ آ گئے تو 47 سال. تو آدمی بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد تو ویسے آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آگے ٹائم جو عموماً انسانوں کی جو عمر ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ 60-62 سال ہی رہوں گی. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہر ایک کی عمر جو ہے وہ اتنی ہوگی، کسی کی بہت کم بھی ہو جائے گی. بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ لمبی عمر کو بھی پہنچ جائے گا. لیکن اوسط عمر جو عام طور پر جو ہو، جیسے کہتا ہے نا کہ ایک آدمی پوری عمر کر گیا تو وہ 60-62 سال ہی ہوگی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی جو ہے وہ 63 سال یا 63 سال جو ہے نا وہ چاند کے ہیں. یعنی ایک چاند کا سال ہوتا ہے اور ایک سورج کا سال ہوتا ہے. ہم عام طور پر جس کو گنتے ہیں نا وہ ہے سورج کا سال، اور عرب جس کو گنتے تھے وہ کون سا تھا؟ چاند کا سال تھا. چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں 23 سال. لیکن اگر سورج کا سال لگائیں گے تو وہ کتنے سال بنیں گے؟ وہ 23 سال نہیں بنیں گے، 22 سال ہی بنیں گے. یعنی
وحی کے نزول کے بعد 22 سال کا ٹائم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے سورج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ تو سورج کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف جو ہے نا وہ تقریباً 62 سال ہی بنتی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ 40 45 سال تو ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 47 سال ہو گئے ہیں مکہ کے اندر، تو اب آگے کتنا وقت رہ گیا ہے 62 میں، ٹھیک ہے نا؟ وہی جو آپ 15 16 جو بھی سمجھ لیں۔ تو آدمی دیکھ رہے ہیں مکے کے لوگ کہ کوئی کامیابی تو اتنی ہو نہیں رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کوئی بات نہیں، چند سال کی بات ہے، یا جیسے ہم بعض اوقات کسی کے بارے میں کہتے ہیں کو جو 4 دن ہے وہ کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ 4 دن کر لینے سے مراد اصل میں کیا بات ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ساتھی تو ہے نہیں جو مطلب ان کے بعد اس کام کو لے کر چلے۔ چند ساتھی تو تھے آپ کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے، لیکن آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عام طور پر معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اپنی اولاد ہوگی تو وہ پھر اس کام کو لے کر چلے گی، اس کی اپنی جگہ اہمیت بھی ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے خطرہ ہے کہ میرے بعد یہ ذمہ داری نہیں ادا کریں گے، تو اللہ تو مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما دے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعائیں مانگی بیٹے کے لیے، تو وہ اصل کے اندر کس مقصد کے لیے کہ مجھے کامیابی نہیں ملی تو میرے پیچھے چلیں، کام تو چلتا ہو نا۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی کام کو لے کر چلنے والا نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے فوت تو ہر انسان نے ہونا ہے، وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، وہ سورہ آل عمران کے اندر جہاں احد کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئی ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس طرح گھٹیا سوچتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو پیچھے ان کا کوئی اپنا بیٹا تو ہے نہیں، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ دوسرے ہی ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ دلچسپی نہیں ہوتی یا ان کی وہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، دوسرے خود بخود ہی چپ ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے لیے وہ بہت گھٹیا بات جو ہے وہ کہتے تھے، اور وہ گھٹیا بات کیا ہے؟ وہ ایک مقولہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی کفر جو ہوتا ہے نا اس کو بعض اوقات نقل کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اصل بات کیا تھی۔ تو وہ جو کفر کا نقل کرنا ہوتا ہے یا اس کا اس طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ اصل کے اندر کفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی کا کفر ہوتا ہے جس نے وہ یہ کہا ہوتا ہے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے، اور معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، اور ابتر کا مطلب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا دم کٹا، اصل میں اولاد کیا ہوتی ہے؟ دم ہی ہوتی ہے نا، مطلب دم پیچھے ہوتی ہے، ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے ہماری اولاد ہماری دم ہی ہے نا، ہاں؟ تو یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے۔
تو وہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے وہ ابتر ہے، تو یہ 4 دن کی بات ہے، فوت ہو جائیں گے تو بات بھی ختم ہو جائے گی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، اس طرح کی گھٹیا سوچ کے ساتھ۔ اب اس کا جواب ہے جو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ کوثر کے اندر جو ہے وہ دیا ہے، ان کی اس سوچ کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر دیا۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ کیا دیا، وہ پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا، یا عطا کر دی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوثر کیا ہے، اس کے 2 ترجمے جو ہے وہ ہیں کیے گئے ہیں، اور دونوں ہی اس میں جو ہے وہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ ان میں سے ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ خیر کثیر، خیر تو آپ سمجھتے ہیں اور کثیر بھی آپ سمجھتے ہیں، بہت زیادہ خیر جو ہے وہ دے دیا گیا۔ انا آتینا کا الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر جو ہے وہ عطا کر دیا، خیر کثیر جو ہے وہ عطا کر دیا۔ اچھا، خیر کثیر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کی کوئی ہم حدود معین نہیں کر سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق خیر کثیر قرآن حکیم کو کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خیر وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یعنی سب سے بڑا خیر، سب خیر کثیر وہ کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ہے۔ اچھا، قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کیا۔ کتاب سے مراد ہے احکامات، احکامات اور حکمت۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، احکامات نازل کیے ہیں اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہاں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو احکامات بھی دیے اور حکمت بھی عطا کی ہے۔ یہ بھی ہم نے یعنی اس قرآن کے اندر احکامات بھی ہیں اور حکمت بھی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے اندر جو ہے وہ فرمایا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑا خیر جو وہ عطا ہو گیا۔ یعنی یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ وہ الکوثر کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ انا آتینا کا الکوثر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے وہ کوثر عطا کر دیا یا کوثر عطا کر دی. تو اس کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ خیر کثیر. اور اس خیر کثیر کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑا خیر ہے. اچھا، اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو بہت بھاری دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے. تو اس پریشانی میں، ان مشکلات میں، جب لوگ پیاسے ہوں گے اور طرح طرح کی جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، تو ایک حوض ہوگا، اس حوض کا نام بھی کوثر ہی ہے. اور وہ حوض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا وارث کس کو بنائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیراب ہوں گے اور اپنے امتیوں کو بھی سیراب کریں گے. امتی تو اگرچہ آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ ہر بندہ سمجھتا ہی ہے کہ میں امتی ہوں، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً جو ہے وہ اپنا راہبر مانا، رہنما مانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے اس رہنمائی کے اوپر چل کر اپنے متبع ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا، تو وہ ہوں گے اصل کے اندر جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیراب فرمائے گا. تو یہ دوسری نعمت ہے جو پھر اسی آیت کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو وہ ذکر کر دیا کہ ایک تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو وہ حوض کوثر بھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ عطا کر دیا. تو اب یہاں فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو جو ہے وہ حوض کوثر عطا کر دیا، حوض کوثر کا وارث بنا دیا، خیر کثیر جو ہے وہ عطا کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ ایک تقاضا بھی کر رہا ہے. وہ تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فصل لے ربے کا، فصل لے ربے کا. تو اب آپ کیا کریں؟ صلی لے ربے کا، تو آپ فصل لے ربے کا، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور ونہر قربانی کریں. نہر ویسے اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں نا، عربوں کے اندر زیادہ اونٹ کی قربانی جو ہے وہ کی جاتی تھی نا، وہ تو یہ ہمارے ہاں تو پھر بہت مہنگا پڑ جاتا ہے نا، تو اس وقت وہاں زیادہ یہی چیزیں ہوتی تھی. تو بہرحال اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں نہر کرنا. تو دو چیزوں کا اللہ نے تقاضا کیا. ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھیں، اور دوسرا کیا ہے؟ قربانی کریں. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں. جو کچھ بھی یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ بے شک آپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ ابتر کہتے ہیں، ہم نے آپ کو جو ہے وہ خیر کثیر عطا کر دیا، حوض کوثر کا وارث جو ہے وہ بنا دیا. تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں.
اب اس میں اصل بات کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کے اندر جو حکمت کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جس رستے کے اوپر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اس رستے کے اوپر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز جو ہے اس کا تعلق تو سوچ سے ہے، فکر سے ہے، اور دوسری دو چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے اوپر پختہ ایمان رکھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ انسان کو وابستہ رکھنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے نماز، ٹھیک ہے نا۔ نماز نماز اصل کے اندر جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ رکھتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا میری یاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی میری یاد تازہ رہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نماز جو ہے نا اس کو آج تک سمجھے نہیں ہیں۔ اصل کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کا ایک ہمیں نظام دیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب دن کے اندر 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس کا لازمی حصہ ہے، اور سورہ فاتحہ اگر سمجھ کر انسان پڑھ رہا ہے تو اللہ پہلے تو اللہ کی تعریف کرے گا نا، یہی معرفت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر یہ بھی مان رہا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور پھر یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھی سے مدد مانگوں گا اور تیری ہی عبادت کروں گا، تجھی سے مدد مانگوں گا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم چاہیے، میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، گمراہوں کا اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ان سے بچنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد جب قرآن پڑھا جائے گا تو اگر یہ قرآن سمجھ بھی آتا ہے تو اس کا اثر کوئی آدھا گھنٹہ رہے گا یا 1 گھنٹہ رہے گا کہ نہیں؟ بشرطے کہ اس نے جب جو پڑھا ہے یا سنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو امام سے آپ سنیں گے یا خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو پڑھا ہے سنا ہے اس کے اثرات چلو آدھا گھنٹہ بندے کے اوپر جب وہ رہ جائیں تو جب آپ دکان کے اوپر جائیں گے، کاروبار کے اندر جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو کوئی گھنٹہ اس کے اثرات رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ اثرات کم ہو گئے تو اگلی نماز آ جائے گی، پھر اگلی نماز آ جائے گی، آپ کو ہر وقت یاد رہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر وہ قرآن حکیم بھی جو پڑھنا ہے اس میں بھی تو کوئی نصیحتیں ہی ہیں نا، اور وہی نصیحتیں جو معاشرے کے اندر جا کر جو ہے وہ جن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کے اندر جو ہے وہ کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر مطلب آپ غور کریں تو روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا امام صاحب کے پیچھے، کبھی سلام پھیرنے کے بعد 2 منٹ کے لیے بھی بندے کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے ابھی امام نے جو کیا بات کی ہے، وہ جو آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر کچھ نصیحتیں آئیں نا، کون سی نصیحتیں آئیں پتہ ہی نہیں لگا اس کو، بلکہ میرے جیسے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سلام پھیرنے کے بعد پوچھے نا کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، قرآن کا کوئی حصہ، بے شک آپ کہیں کہ جی
جو ہے نا وہ بڑی صورتوں میں سے نہیں، آخری سپارے کی چھوٹی صورتوں میں سے ہی پڑھا ہو، پھر بھی نہیں یاد ہوتا کہ امام نے کیا پڑھا تھا. کیوں؟ وہ دماغ کے ساتھ حاضر ہی نہیں تھا، کھڑا تھا، رکوع سجدہ کر رہا تھا، اور اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور یہ تو پھر بالکل ہی کہ نہیں پتا کہ جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. بہرحال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز نماز. اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہے قربانی. ٹھیک ہے؟ اور قربانی کون سی ہے؟ جان کی اور مال کی. یہ دو قربانیاں ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. اچھا، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایسا تعلق بنا ہے کہ کوئی شبہ نہیں رہی انہیں، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں رہی، کوئی کمزوری نہیں. ثم لم یرتابوا. اچھا، جب یہ کمی ختم ہوگی تو کیا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اب وہ جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر، اور جان بھی لگا رہے ہیں اور مال بھی لگا رہے ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے کے اوپر جان اور مال جو لگا رہے ہیں. اور انہی کے بارے میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی حقیقی مومن ہیں، یہی صحیح معنوں میں مومن ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور جان اور مال اللہ کے راستے کے اوپر جب وہ لگا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ صف کے اندر بھی جو ہے وہ سورہ صف کی آیت نمبر 9-10 ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اے ایمان والو، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم پختہ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تم جان اور مال جو وہ لگاؤ اللہ کے راستے کے اوپر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے خیر ہے، یعنی اس میں تمہاری خیریت ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم اس کو جو ہے وہ سمجھو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فصل لربک وانحر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرتے چلے جائیں، اور اللہ کے راستے کے اوپر جانی مالی قربانیاں جو ہیں. اصل کے اندر یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے. تو فصل لربک وانحر، تو پھر جانی مالی قربانی کریں اس راستے کے اوپر، جان اور مال جو ہے وہ خرچ کریں. اب آخری آیت ہے اور اس کے اندر فرمایا ان شانئک ھو الابتر. بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی آپ جانی مالی قربانی کریں، اور یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ 4 دن کی بات ہے.
تو آپ ان کی باتوں کے اوپر دھیان نہ دیں. آپ کا جو دشمن ہے، جو یہ سوچ رہا ہے، اصل کے اندر اسی کی دم کٹ جائے گی. اسی کی دم کٹ گئی ہے. جن کے 10 بیٹے ہیں ان کی دم کٹ گئی ہے. جن کو اپنی اولاد کے اوپر بڑا ناز ہے ان کی دم کٹ گئی ہے. اور کیسے کٹ گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس علاقے میں بھی جہاں یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جاتے تھے، اس علاقے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سب سے اونچا ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں. اور یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اگر بعد میں ہوتا نا تو پھر بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں دیکھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ فتح کیا اور خود وہ آیات جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کے آغاز کے اندر 6 آیتیں آئی ہیں، خود ان کا اعلان کروا دیا. اور سن 9 کا جو حج ہوا تھا اس موقع کے اوپر ان آیات کا جو ہے وہ اعلان جب کر دیا گیا تو اس کے چند ماہ بعد کیا ہوا؟ عرب کی سرزمین میں سے جو ہے وہ سب جو یہ سوچ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، پیچھے کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا کام ختم ہو جائے گا، ان سب کو یا تو جو ہے وہ عرب چھوڑنا پڑا، کسی کو عرب چھوڑنا پڑا، کسی کو قتل ہونا پڑا اور کسی کو مسلمان ہونا پڑا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ یا مسلمان ہوں یا عرب کی حدود سے نکل جائیں یا پھر قتل کر دیے جائیں گے. یہ سارا کچھ کیا ہو گیا؟ صفائی ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی میں. اور آج بھی 1400 سال 1500 سال بعد بھی وہاں اچھے الفاظ سے کوئی ابو جہل کو یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ابو لہب کو یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی امیہ بن خلف کو یاد کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ اولادیں انہی کی ہیں، اولادیں انہی کی ہیں. لیکن ان کا نام جو ہے وہ کوئی شان سے نہیں لیتے، کوئی بڑے متبرک طریقے سے نہیں لیتے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ، اگرچہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹے تھے فوت ہو گئے تھے نا، جس پر وہ اس طرح بات کہتے تھے. ویسے تو ایک بیٹا پھر بعد میں بھی پیدا ہوا، لیکن وہ بھی بہرحال فوت ہی ہو گئے تھے، زیادہ کوئی عمر نہیں پائی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ فوت ہو گئے سارے. بات آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا وصال ہوا تو کوئی بیٹا آپ کا زندہ تھا، ایسا نہیں تھا. تو بہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت احترام سے لیا جاتا ہے. اور وہ جو سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نام نہیں رہے گا، وہ مٹ گئے. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. آپ کے دشمن کے پیچھے دم نہیں ہے، اس کی دم کٹ چکی ہے. بے شک اس کو دم نظر آتی ہے پر وہ حقیقت میں نہیں ہے. اور وہ سب ایمان لے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے. تو اصل بات یہ ہے جی، سبق کیا ہے پھر؟ سبق یہ ہے کہ جب ہم یہ کام کریں تو ہمیں پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں پرواہ ہو جاتی ہے کہ لوگ نہیں بات سنتے، لوگ توجہ نہیں کرتے، جو ہے نا وہ، یا بہت تھوڑے لوگ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رکھو اور اس رستے کے اندر
جان مال جو ہے وہ لگاؤ، اپنی کوشش جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرو، اور باقی اللہ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرو۔ اللہ چاہے تو پھر جو ہے نا وہ کسی کو بھی کامیابی دے دے۔ اور اس کی مثال خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔